بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے روز کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو چشمہ والی زمین عطیہ میں دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب والی زمین کو خرید لیا، پھر پانی کے لیے اس جگہ کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ ابھی لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ زمین کے اندر سے پانی کا میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائیں۔ جب خبر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متواضعانہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے، یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے۔ پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دی، جو اللہ کی راہ میں دور اور قریب کے مسافروں کے لیے امن اور صلح دونوں حالتوں میں وقف ہے، اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاکہ اللہ تعالی اس صدقہ کے ذریعے مجھے دوزخ سے بچا لے اور دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سونے کے برتن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کمبر حاضر خدمت ہوئے اور ناصحانہ انداز میں کہا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، آپ کے اہل خانہ کا بھی اس مال میں حصہ ہے، میں نے آپ کے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ غلام کمبر نے کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ کمبر آگے بڑھے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک دیوار کے نیچے بڑی بوری سی رکھی ہوئی تھی، جسے ایک چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھولا تو پتہ چلا کہ یہ سونے کے برتنوں اور چاندی کے برتنوں سے بھری ہوئی ہے، جس پر سونا جڑا ہوا ہے۔ جب دیکھا تو فرمایا، تیرا ناس ہو، تم تو میرے گھر میں ایک بڑی آگ داخل کرنا چاہتے ہو۔ پھر ان برتنوں کا وزن کرتے گئے اور لوگوں میں تقسیم کرتے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے، اے دنیا، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دیا کر۔